السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور فرمان خداوندی کے تحت قریش کو دین اسلام کی دعوت دی، تو اہل قریش نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا، مگر اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں ہر مشکل گھڑی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گا، اور پھر حضرت علی نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مشرکین کے مظالم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور آغوش نبوت اور کاشانہ نبوت میں پرورش پانے کی بنا پر وہ تمام خوبیاں آپ علیہ السلام میں بترجہ اتم موجود تھیں جو کسی بھی نیک سیرت اور نیک پرور انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علم ظاہری اور علم باطنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت اور علمی مرتبہ کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور بوقت نکاح حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ الغرض حضرت علی کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہوں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ برگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ وہ اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ آپ رشتے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کے 30 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور حضور نبی کریم نے ہی آپ کا اسم مبارک علی تجویز کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھالی، اور یوں آپ نے کاشانہ نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ کی عمر ابھی 10 برس تھی، اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت علی نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی، اور ہر مشکل و مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے درج کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت علی حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے،
آپ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے اور آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا سدباب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے مدینہ منورہ کو شر پسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 17 رمضان المبارک 63 ہجری میں ابن ملجم نے بوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور پھر بالآخر 21 رمضان کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے پڑھائی اور آپ کو دارالامارت کوفہ میں مدفون کیا گیا۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن ویب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں اس زاہد کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات کی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا اور اے ابو طالب وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت قریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں، پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے اللہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے جس سے حضرت علی کی ولایت کی ان کی پیدائش سے پہلے پیش گوئی کی گئی ہے۔ حضرت علی کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت علی چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ نے جب حضور نبی کریم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی نے دریافت کیا کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی نے جب حضور نبی کریم کی بات سنی تو حیران ہو گئے
اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ جب حضرت علی نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے، چنانچہ اس رات جب حضرت علی سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم نے آپ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ مشرف با اسلام ہوئے۔